خواتین ملازمت کے دوران نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ نماز ہی نہیں کہ ویسے مفتی صاحب مشورہ بھی دیں، ذکر و اذکار میں بھی مشغول رہ سکتی ہیں اور جو بھی عبادات وہ جاب کے دوران کر سکتی ہیں، اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالے گا۔ اور دیگر یہ کہ خواتین جو حصہ لے رہی ہیں ملازمت میں یا کسب میں، تو یہ اکثر شوہر حضرات کام نہیں کرتے ہیں یا بھائی لوگ کام نہیں کرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، یہاں وہاں پھرتے ہیں، تو بہنیں یہ ذمہ داری نبھا رہی ہیں یا بیویاں ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ ان کا جو رول ہے اس میں دگنا تگنا محنت ہوتی ہے، جیسے آفس کے کام کریں، گھر کے کام کریں، شوہر صاحب کی خدمت کریں، بچوں کی خدمت کریں۔ تو ایسے ماحول میں گھر والوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور آفس میں جو مرد حضرات ہیں ان کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مسئلہ خواتین کی ملازمت کے دوران نمازوں کا ہے تو یہ بات تو ہر ایک بندہ مومن کو معلوم ہے کہ یہ نماز فریضہ اسلام ہے۔ کسی بھی عذر کی وجہ سے آپ یہ ملازمت یا تجارت یا مصروفیت کا بہانہ بنا کر نماز کے فریضے سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اور خواتین ہی کے لیے نہیں ہے، مرد حضرات کے لیے بھی یہی ہے، ملازمت کے موقع پر ہو، تجارت کر رہے ہوں، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، بہرحال نماز کا جب وقت آئے تو آپ کو نماز پڑھنا لازم و ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور اس کی کوئی متبادل صورت اور شکل نہیں بن سکتی۔ کتنی بھی تلاوت کر لو، کتنا بھی ذکر کر لو، نماز فوت ہوگی تو نماز کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، ایک بندے مومن کے لازم اور ضروری ہے۔ تو خواتین بھی ملازمت کے دوران ضرور نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں گی۔ جن دنوں میں شریعت کے اعتبار سے ان پر نماز پڑھنا ہوتا ہے ضرور ان دنوں میں وہ نماز کے اوقات پر نماز پڑھ لیا کریں گی۔ علاوہ ازیں جب اس میں سے کچھ وقت ملتا ہے فرصت کا، ویسے تو دیکھیے شریعت ایک وقت امانت بتلاتی ہے۔ کوئی ملازم ملازمت کر رہا ہوتا ہے تو جو مفوضہ کام اس کے ذمے ہے گویا کہ یہ اس وقت میں پورا کرنا ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھرپور طریقے سے اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کچھ فارغ وقت اس میں پاتے ہیں تو نفلی کام کر لے سکتے ہیں، تلاوت اور اذکار وغیرہ کر لے سکتی ہے۔ لیکن فرض نماز کے لیے تو ہر حال میں کوئی روکے بھی تو کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتے، وہ تو اللہ کا فریضہ ہے، ہر حال میں آپ کو ادا کرنا چاہیے، لازم اور ضروری ہے۔ اب دوسرا اس کا جو پہلو ہے کہ خواتین ملازمت کرنے پر کیوں آمادہ ہوئی ہیں، اس کے 3 اسباب میں نے عرض کیے تھے۔ اس میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ گھر کے جو ذمہ دار حضرات ہیں گھر کی ذمہ داریوں کو وہ نہیں نبھا رہے ہیں۔ والدین پر لازم ہے کہ والد پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں پر خرچ کریں، لیکن والد کمانے کے سلسلے میں یا تو معذور ہو چکے، اپاہج ہو چکے ہیں، یا یہ کہ وہ جتنا کما رہے ہیں سب کے لیے ناکافی ہو رہا ہے۔ اب بیٹوں پر لازم تھا کہ وہ کسب کرے۔ سن بلوغ کو لڑکا پہنچتا ہے تو شریعت کی روح سے یاد رکھ لو نوجوان ساتھیوں، تمہارا خرچہ تمہارے ماں باپ پر لازم نہیں ہے۔ بہن کا خرچہ تو ماں باپ پر لازم ہے، لیکن لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے تو شریعت اس کو پابند کرتی ہے کہ وہ خود کما کر اپنا بھی نظم کرے اور اپنے گھر کے دیگر افراد کے لیے بھی وہ کوشش کرے۔ لیکن ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے کمانے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، خالی رہتے، کیا کر رہے ہیں، فی الوقت خالی ہے۔ ایک نوجوان کے زبان سے یہ الفاظ سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ تم خالی کیوں رہتے ہو، تمہیں کمانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تم لاپرواہی کر رہے ہو، بہنیں تمہاری کمانے کے لیے نکل رہی ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا ہے کہ وہ محنت کر رہی ہے، ادھر کام کا ادھر بوجھ ہے، پھر گھر میں آنے کے بعد پکانا ہے، پھر والدین کا بھی خیال کرنا، اگر بیوی ہے تو شوہر کا خیال کرنا، اگر صاحب اولاد ہے تو بچوں کا خیال کرنا، تو ایک نہیں 3 جہتوں سے اس بیچاری پر سر پہ نازک پر بار پڑ رہا ہے۔ تو اس بار کو ہلکا کرنے کے لیے کون ذمہ دار ہیں؟ گھر کے افراد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر کسی شدید ضرورت کی بنیاد پر یا یہ کہ وہ اپنے علمی خدمات سے مستفید کرنے کی جہت سے خدمت انجام دے رہی، تدریس کی، تعلیم کی یا کسی ملازمت کی، تو اس کے لیے گھر کا ماحول بھی معین ہونا چاہیے، مددگار ہونا چاہیے، اس کے لیے اس میں شراکت لینے والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آنے کے بعد جملے کس کے اس کے دل کو، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ اسی طرح سے شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب خدمت کر کے گھر پہنچتا ہے تو اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ آرام کرے۔ بیوی اس کی ایک مدرسے میں پڑھا کر جب وہ آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت کا بھی تقاضا ہوگا کہ اسے بھی آرام کرنا چاہیے، لیکن آتے ہی آسمان کو سر پر اٹھا لیے اور بالکل زمین آسمان کے قلابے ملا دیے اور پورے غضب اور غصے کا جلال اور نہایت ہی ناراضگی اظہار کرتے ہوئے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار خواتین سے شکایت موصول ہوتی ہے۔ یہ سلوک اچھا نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن فليس اولئك بخياركم۔ فرمایا تم میں بہت سی خواتین ہمارے گھر میں آ کر اپنے شوہروں کے ایسے سلوک کی شکایت کرتی ہے، سن لو ایسا کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اچھے بننا چاہیے۔ اچھے یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہمیں انتہائی رحمت اور راحت والے بن جائیں،
مواسات کرنے والے بن جائیں، دکھ درد کو بانٹنے والے بن جائیں، دو بول بول کر تو کم سے کم آپ اس کو خوش کر سکتے ہو۔ اگر کوئی ظاہری جسمانی تعاون نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ احساس اگر اس کے تئیں یہ ہو کہ یقیناً آپ بہت بڑا رول ادا کر رہی ہے، بچوں کی خدمت بھی کرتی ہے، گھر کا بھی خیال کرتی ہے، اتنا سب بوجھ اٹھاتی ہے، محبت کے 4 جملے بول کر دیکھو بیچاری کا دل کتنا مسرور ہو جاتا ہے، چہرے کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ کہنے کے لیے بھی آج لوگ تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری جو روش ہے اس میں ہمیں تبدیلی لانا ضروری ہے، اور کام کا جہاں پر ان کا معاملہ ہوتا ہے ملازمت میں، ان کے ذمہ دار اوپر جو ان کے اوپر نگران کار ہوتے ہیں وہ بھی سمجھیں، ان کے ان صنفی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے راحت اور آسانی کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ پاک عرش آسمان کا مالک تم پر مہربانی کرے گا۔ ایک چھوٹی بات یہاں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے سلسلے میں آپ کی ہمدردی کیسی ہونی چاہیے۔ سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک اونٹ آپ کی خدمت میں آیا، اس کی آنکھ سے آنسو بہے، تو رسول پاک علیہ السلام کی بھی نورانی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور مناسب غذا مجھ کو نہیں دیتا ہے، تو اللہ کے محبوب کو ایک جانور پر کیے گئے ظلم کا اتنا لحاظ تھا کہ آنکھ سے آنسو بہ پڑے۔ تو سوچو جو صنف نازک پر ظلم کرتے ہیں، ملازمت کے حوالے سے ہو یا گھریلو خدمت کے حوالے سے ہو، وہ کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے تو کیا وہ خالی جائیں گے؟ سوچئے گا کتنا ہمارا یہ رویہ نازیبا ہے، نامناسب ہے۔ ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہمیں انتہائی خوشگوار زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ۔